صلی وسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکل علم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بغیر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے ممکن نہیں کتاب سے فراغت، تجھے ممکن نہیں کتاب سے فراغت کہ تو کتاب خان ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ یہ اقبال کے اشعار ہیں جو طالب علم کے بارے میں انہوں نے اپنے ذوق کا اظہار کیا ہے۔ ایک شاعر کو کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے کیا لینا، ہمیں دنیا سے کیا لینا، مدرسہ ہے وطن اپنا، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں کا تو غرق ہوگا کفن اپنا۔ میرے واجب احترام، قابل عزت احترام علماء کرام، خصوصاً جامعہ کے مدیر استاد محترم استاد العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب قریشی نام اور استاد العلماء استاد العزیز حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب مدنی نام برکاتہ العالیہ اور استاد محترم استاد العزیز حضرت مولانا کریم صاحب نام برکاتہ العالیہ، میرا محترم محترم استاد العلماء استاد العزیز مولانا مفتی محمد آصف صاحب، اسی طرح تمام علماء کرام اور آپ طلباء نظام اور عوام الناس عامة المسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کچھ دیر کے لیے مفتی صاحب نے اجازت دی ہے، میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے عرض کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علماء اللہ کے بندوں میں سے علماء سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ علم ایک نور ہے، علم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور علم یہ محتاج ہے، عمل علم کا محتاج ہے، لیکن علم اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی صفت کے اعتبار سے وہ عمل کا محتاج نہیں ہے۔ علم جو ہے یہ انسانیت اور اللہ رب العزت نے انسان ہی کو اس صفت کے ساتھ متصف کیا ہے، اور علم انسان کو سنوارتا ہے، انسان کو بناتا ہے، اور علم جو ہے اس سے معرفت الہیہ، اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت، اللہ کی صفات کی معرفت و پیشان علم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس علم کی اور علماء کی شان میں اشارہ فرماتے ہیں، شیخ کہتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال معلوم۔ ہم اللہ رب العزت کی اس تقسیم کو راضی ہیں کہ ہمارے لیے علم ہو اور جاہلوں کے لیے جنم معلوم۔ اگلے مسئلہ میں اس کی علت اور اس کی وجہ بیان کی کہ فَإِنَّ الْمَالَ يَغْنِي عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْمَالَ فَإِنَّ الْعِلْمَ باقی لا يزال، کہ علم جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، وَإِنَّ